بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ اسلام کے دشمن کیوں ان کی بات نہیں سننا چاہتے؟ اسلامی فتوحات کے ہیرو، انہوں نے یرموک، متحا اور عراق کی لڑائی میں اسلام کی شاندار فتح کروائی تھی۔ مسلمانوں کو ان کے عتیق سے کاٹنے کی سازش، طاقتور مسلم لیڈرز کو بلا دینا دشمنوں کی چال ہے تاکہ امت کمزور ہو جائے۔ اسلامی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش اگر مسلمان حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی بہادری اور ایمان سے سیکھ لے تو کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے مغربی جانب سے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ نوجوانوں کو نہ تو خالد بن ولید کے قصے سنائے جائے اور نہ ہی سننے دیے جائے۔ تو ناظرین، بڑھتے واقعے کی طرف۔ جنگ دمشق کا دوسرا دن صبح صادق ہوئی اور ہر سردار نے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ با جماعت نماز فجر پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر مسلح ہو کر حملہ کرنے قلعے کی طرف آگے بڑھے۔ رومیوں نے اسلامی لشکر کو قلعے کی فاصل کی طرف آتے دیکھ کر چلانا شروع کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں تیر انداز کمان میں تیر چڑھا کر حملہ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ منجینی کی پتھروں سے آراستہ کر لی گئی۔ حضرت خالد نے اسلامی لشکر کو حکم دیا کہ کوئی بھی شخص سوار ہو کر مقابلہ نہ کرے بلکہ پیادہ جائے اور اپنے آپ کو ڈھال کی آڑ میں چھپا کر بہت ہی احتیاط سے آگے بڑھے، کیونکہ رومی دشمن قلعے کی دیوار سے تیر اور پتھر برساتے ہیں۔ لہذا ہر باب پر اسلامی لشکر پیادہ ہی قلعے کی طرف آگے بڑھا۔ جیسے ہی اسلامی لشکر قریب آیا، رومیوں نے تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے، لیکن لشکر اسلام کے جاباز مجاہد ثابت قدم رہے۔ باب توما پر حاکم توما رومیوں کو جنگ کی ترغیب دیتا اور اکساتا تھا۔ اس کے ساتھ دمشق کا سب سے بڑا راہب تھا۔ راہب کے سر پر سونے کی صلیب اعظم تھی۔ اس نے انجیل کو صلیب کے پاس رکھا، پھر تمام صاحب بلند آواز سے کلمہ کفر کہا اور توما کے لیے بوسیلہ صلیب و انجیل دعا مانگی۔ دعا کے اختتام پر حاکم توما نے سختی سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آبان بن سعید بن عاص کی شہادت باب توما پر حضرت شربل بن حسنہ اپنے لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جب حاکم توما نے شدت سے تیر اور پتھر برسائے تو حضرت شربل کے ساتھیوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور سخت لڑائی لڑی۔ بہت سے مجاہد زخمی ہوئے، کسی کا سر پھٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں گھائل ہوا، کسی کے بازو میں تیر گھسا۔ الغرض تمام دروازوں کے مقابلے میں باب توما پر رومیوں کا حملہ بہت شدید تھا۔ حضرت آبان بن سعید بن عاص کو ایک زہر آلود تیر لگا۔ تیر نکال کر حضرت آبان نے زخم پر امامہ باندھ لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا۔ حضرت آبان بن سعید گش کھا کر گر گئے۔ مجاہدین ان کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے اور ان کا علاج کرنے کی غرض سے زخم پر باندھا ہوا امامہ کھولا۔ حضرت آبان کی حالت بہت نازک تھی، بچنے کی بہت کم امید تھی۔ زہر کا اثر ان کے جسم سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت آبان کو اس امر کا احساس ہو گیا تھا کہ اب زندگی کی آخری لمحات میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت آبان بن سعید نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، گویا وہ کوئی منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب چمک پھیل گئی اور وہ انگلی اٹھا کر آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پکار اٹھے، جس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اور رسولوں نے تصدیق کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جان دے دو، وعدہ دیدار پر نگد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے ویڈیو پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔